مفسرین کرام سورہ قدر کی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں اس شخص کو لوگ عابد کہا کرتے تھے جو 1000 ماہ تک عبادت کرتا تھا، مسلسل وہ اللہ کی بندگی کرتا، رب کرنے میں مصروف رہتا، دنیا کو ترک کر دیتا، جنگل بیلوں میں جا کر وہ عبادت کرتا۔ تو جب وہ 1000 ماہ تک یعنی تقریباً 84 سال تک اگر ایک شخص اللہ کی بندگی کرتا پراپر مسلسل، تو تب اس کو لوگ عابد کہتے تھے۔ تو ان کے 1000 ماہ تک بندگی کرنے والے کو عابد کہا جاتا تھا۔ تو جب ہماری امت کی باری آئی، امت مسلمہ کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی باری آئی، تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ ان کی تو عمر ہی اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان، تو ان کو 1000 ماہ ملے ہی نہیں، وہ نہ بندگی کر سکتے ہیں اتنی زیادہ، نہ ان کی عمر اتنی زیادہ، تو ان کو یہ درجہ اور یہ مقام بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ رات عطا کی، فرمایا جو اس رات عبادت کر لے ان کے عابدوں کی طرح اس کو بھی عابد ہی کہا جائے گا، جو ایک رات بندگی کر لے۔ تو کہا کہ ان العابد کان فیما مدا یسمى عابدا حتی یعبد اللہ الف شہر عبادہ۔ سابقہ امتوں میں سے اگر وہ 1000 ماہ تک بندگی کرے تو عابد کہلاتا تھا، اور امت مسلمہ کا حال کیا، ذرا سنیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ فجعل اللہ تعالی لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر کانوا یعبدونہا۔ تو اللہ نے ایک رات کی عبادت ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنائی جو وہ کرتے تھے۔ تو وہ 84 سال تک کھڑے رہیں عبادت میں تو عابد کہلائیں، اور اس امت کو یہ فضیلت دی گئی کہ ایک رات، فقط ایک رات، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ ایک رات بندہ کھڑا رہے تو ان کے عابدوں سے بہتر درجہ اللہ میرے آقا کے غلاموں کو ایک رات کے بدلے عطا کر دیتا ہے۔